اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ روم کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جو ترجمہ کی ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ راتوں میں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح میں آپ سارے دن میں اس کے ترجمے سن لیں، اور رات میں جب آپ بیٹھ کے دعائیں پڑھیں گے، سورے پڑھیں گے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پروردگار عالم نے کیا احکامات دیے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا راز بھی یہی ہے کہ اس میں گزشتہ اقوام کی تباہی اور بربادی کے ساتھ صاحبان ایمان کی استقامت اور ان کے استقلال کا ذکر کیا گیا ہے، اور دین خدا کے بارے میں اخلاص اور انابت کا حکم دیا گیا ہے، اور حقیقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عمل کے بغیر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نماز کے ادا نہ کرنے والے کا شمار روز قیامت مشرکین میں ہوگا، مومنین میں نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد عنقریب پھر غالب ہو جائیں گے چند سال کے اندر۔ اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے، اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے۔ وہ خوشی اس لیے منائیں گے کہ اللہ کے جو دین ہے وہ غالب آ گیا۔ کرسچن تھے اور وہ غالب آ گئے، تو اللہ کا دین غالب ہوا، تو مومنین جو ہے نا خوش ہوں گے اس بات پہ کہ کافروں پہ فتح یاب ہوئے۔ اللہ کی نصرت اور امداد کے سہارے کہ وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ یہ لوگ صرف ظاہری زندگانی دنیا کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے یکسر غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی کہ خدا نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے، اور ایک معینہ مدت کے ساتھ، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آیات تو انفس میں بھی ہیں، آفاق میں بھی ہیں۔ ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے اندر رکھ دیا ہے۔ مولا علی کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے اور لوگوں کا ہزار بار سنا ہوا ہوتا ہے کہ انسان، کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جرثومہ سمجھتا ہے، جبکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے۔ اور آج ہمیں سب پتہ چل رہا ہے کہ عالم اکبر کیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا، اور ان کے پاس ہمارے نمائندے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یقیناً پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ ہی وہ ہے جو مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر پلٹا بھی دیتا ہے، اور پھر تم سب اسی کی طرف واپس لے جائے جاؤ گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، تمام مجرمین مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ یہ خود اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو سب متفرق ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ایمان اور عمل کا راستہ اختیار کیا ہے وہ باغ جنت میں نہال اور خوش ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری ملاقات کا انکار کیا ہے وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے۔ لہٰذا تم لوگ اپنے پروردگار کی تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور عصر کے ہنگام اور دوپہر کے وقت۔ یہ جو پانچوں وقت بتائے ہیں پروردگار عالم نے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 نمازوں کا وقت ہے۔
وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ بناتا ہے، اور تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور اس کے بعد تم بشر کی صورت میں پھیل گئے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کرو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دے دی۔ بے شک اس میں صاحبان فکر کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کی نشانیوں میں دن اور رات کا سونا اور پھر فضل خدا کا تلاش کرنا بھی ہے۔ یقیناً اس میں اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بات سننے والی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ بنا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں صاحبان عقل کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اب ان نشانیوں کو تو آپ گوگل میں بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ کیسے زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، کیسے زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے امر سے قائم ہے۔ اس کے بعد جب وہ تم سب کو طلب کرے گا تو سب زمین سے یک بارگی نکل آئیں گے، اور اسی کے لیے آسمان و زمین کی ہر شے ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی وہ ہے جو مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر واپس لے جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان میں بہترین مثالیں ہیں، اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر ہی مثال قائم کر دی ہے۔ کیا تمہارے ہاتھوں کی ملکیت میں کوئی ہمارے دیے ہوئے رزق میں تمہارے شریک ہے کہ تم سب برابر ہو جاؤ، اور تمہارے اندر ان کا خوف اسی طرح ہو جس طرح اپنے نفس کے بارے میں ہوتا ہے؟ ہم اپنی آیات کو اسی طرح تفصیل کے ساتھ صاحبان عقل کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا، تو اب جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب تم سب اپنے رخ کو دین کی طرف رکھو اور باطل سے الگ رہو، کہ یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ مضبوط اور محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وضاحت کر دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہندو پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پروردگار عالم نے ہر ایک کو دین فطرت یعنی دین اسلام کے اوپر پیدا کیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا رب کون ہے۔ یہ تو جناب رسول خدا کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پہ پیدا کی ہے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی، نصرانی یا جو بھی بناتے ہیں وہ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے زمین میں تفرقہ پیدا کیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر ہر گروہ اپنے خیالات میں مگن ہے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب نقصان سامنے آتا ہے تو خدا کو پوری توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ایک گروہ فوراً شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ہماری نعمتوں کا انکار کر دے۔ تو تم لوگ مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں، لیکن جب ہمارا کام بن جاتا ہے اور پریشانی، تو ہر بیمار جو ہے وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے وہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، یا ہم اپنے نفس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا تو ہم اس طرح پلان کیا تو اس طرح ہم مصیبت سے نکل گئے۔ کوئی اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں کہتا ہے کہ جب وہ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ایک گروہ فوراً شرک کرنے لگتا ہے۔ آگے چل کے پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان سے ان کے شرک کے بارے میں جواز بیان کرتی ہو
اور جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھا دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر پرانے کردار کی بنا پر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے؟ اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر کسی کو رزق دیا ہے پروردگار عالم نے، تو اس کا فرض ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ رزق تقسیم کرے۔ لہٰذا اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں، اور مسکین اور مسافر کو بھی، کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہتری ہے جو رضا الہی کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، اس سے خدا کے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں، رضا الہی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو اسے خدا دگنا اور چوگنا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر روزی دی، پھر مردہ بنائے گا، پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو اس طرح کا کوئی کام انجام دے سکے؟ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور ہر طرح کے شرک سے بلند و بالا تر ہے۔ بحر و بر میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد نمایاں ہو گیا ہے، تاکہ خدا انہیں اعمال کی سزا دے سکے۔ شاید اس طرح وہ راہ راست پر آ جائیں جیسے آج کل کے حالات ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی تک اسی طرح مغرور ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے آگے جھک گئے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے، اس بلا کو ٹال دے۔ پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جن کی اکثریت مشرک تھی۔ پھر اپنے رخ کو دین محکم کی طرف رکھیے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس دن سب پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کفر اختیار کرتا ہے وہ خود اپنے کفر کا ذمہ دار ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے زمین ہموار کر رہا ہے، تاکہ خدا صاحبان ایمان و عمل صالح کو اپنے فضل و کرم سے جزا دے سکے۔ شاید یقیناً وہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دے کر بھیجتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس کے امر سے کشتیاں چل رہی ہیں اور تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو، اور شاید اس طرح اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اور پھر ہم نے مجرمین سے بدلہ لیا۔ اگر آپ کو شکر کے بارے میں دیکھنا ہے، سننا ہے، تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ جوشن صغیر، اس کو ضرور پڑھیں آپ، اور پھر سنیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔